اچھا یہ جو آپ نے کہا مولانا مودودی نے کہا کہ نفسیانی خواہشات پر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے حوالہ ذرا بھیج دی مجھے. اچھا بھیجتا ہوں میں. ہاں میں دیکھ لیتا ہوں نفسیانی خواہشات. خواہشات نفس. پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے خواہشات نفس. ہاں بس ٹھیک آپ ہو ٹائم گیا. دوسرا کہا ہے خواہش نفس. نیچے لگاؤ جی ذرا, نیچے والا لگا دے. یہ ہے جلالین, ان کے نصاب میں شامل ہے. ذرا سنیے گا جی, دل تھام کر سنیے گا. یہ دیکھیں ون نفس, یہ دیکھیں, اور خواہشات کی پیروی نہ کرو, یعنی نفسیانی خواہشات کی. نفسیانی مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے تو گستاخ ہو گیا. آپ کے مدرسے میں یہ جلالین پڑھائی تو عین ثواب اور قرآن و سنت ہے. سارے دیکھ لیں گے صبح شام. یہ یہ بھی حیا خیانت. نہیں آئی کہ آپ نے اعتراض کیا جلالین پر, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جلالین گویا کتاب دیوبندیوں کی ہے, کتاب سنیوں کی نہیں ہے جلالین نا, اس لیے آپ نے جلالین پہ اعتراض کیا خواہشات کے نفس کی پیروی کے حوالے سے. حالانکہ وہاں کیا ہے کہ خواہشات کے نفس کی پیروی نہ کرو, وہاں یہ الفاظ ہیں. یہ الفاظ نہیں کہ انہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی, یہ الفاظ نہیں ہے. یہ دھوکہ کسی اور کو دینا آپ, ٹھیک ہے. جس طرح اللہ کے نبی کو اللہ نے روکا کہ آپ کفار کی خواہشات کی پیروی نہ کریں, اللہ نے روکا ہے. کیا اس کا مطلب کیا اللہ کے نبی نے پیروی کی ہے کفار کی خواہشات کی؟ آپ یہ مانا لیں گے اس کا ہیں؟ آپ انکار کر رہے ہیں نا, آپ انکار کر رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے خواہش نفسانی والا کام نہیں کیا, یعنی آپ کو بھی یہ بات پسند نہیں آ رہی نا, ٹھیک ہے. اب دوبارہ دیکھیں ذرا تفہیم القرآن جلد نمبر 4, ٹھیک ہے, صفحہ نمبر ہے 327, حاشیہ 28. یہ وہ تنبیہ ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات کی بشارت دینے کے ساتھ داؤد علیہ السلام کو فرمائی. اب داؤد کی توبہ قبول ہو رہی ہے, یعنی گناہ ہوا ہے, گناہ ہوا ہے, اس لیے توبہ قبول کی جا رہی ہے. اب گناہ کون سا ہوا ہے وہ ذرا دیکھیں آپ کیا لیتے ہیں مودودی صاحب. اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہوتی ہے کہ جو فعل ان سے صادر ہوا تھا, جو فعل صادر ہوا تھا, جن کی توبہ انہوں نے کی اور اللہ نے توبہ قبول کی, وہ کون سا تھا؟ اس کے اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا. یعنی خواہش نفس کا دخل تھا کیا کہ اوریا کی بیوی ان کو پسند آ گئی تھی, اسی لیے انہوں نے کہا کہ طلاق دو, تو میں تو نکاح کرتا ہوں. پھر انہوں نے گناہ سے توبہ بھی کی, اللہ نے توبہ قبول بھی کر لی ہیں جی. یہ نظر نہیں آئے گا آپ کو علماء دیوبند کی وہ بات نظر آئیں گی جو کسی اعتراض بنتے ہی نہیں ہے. یہ مت کہیے گا کہ ان کی شریعت میں حرام تھا, ان کی شریعت میں حلال تھا, ورنہ توبہ کی بات کرتے ہی نہیں ہے. توبہ کی بات کی ہے. اچھا, اور ایک خواہش نفس دوسرا کیا, اس کا حاکمانہ اقتدار کی نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا. یعنی داؤد علیہ السلام خواہش نفس کی بھی پیروی کرتے تھے اور اپنے بادشاہ ہونے کا ناجائز استعمال بھی کرتے تھے. ہاں جی, کہاں کہ آپ کا عقیدہ عصمت نبوت کے بعد کی بات ہے, پہلے کی بات ہی نہیں کرو, نبوت کے بعد کی بات ہے. آپ کتنے تعریفات کریں گے اپنی کتابوں میں, لیکن الحمدللہ ہم گھوم پھر کے کتابیں نکال لیں گے آپ کی, ٹھیک ہے. آگے چلیں, آگے آپ بات کر رہے تھے نا بڑی نوح علیہ السلام والی, داؤد علیہ السلام والی. داؤد علیہ السلام اور بات دیکھیں, داؤد علیہ السلام تفہیمات جلد 2 صفحہ نمبر 40, میرے پاس 40 صفحہ ہے, دیکھیں آپ. داؤد علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا, اگرچہ وہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک عام دستور تھا, یعنی بیوی کو طلاق دینا, اور یہ بات بھی آپ کے ذمہ ثبوت ہے کہ یہ عام دستور تھا کسی سے بیوی سے طلاق دلوانا اور خود نکاح کرنا. اس کی دلیل کیا ہے, وہ عام دستور کہاں سے آ گیا, ثبوت پیش کریں آپ, ٹھیک ہے جی. اور اسی دستور سے متاثر ہو کر ان سے یہ لغزش سرزد ہو گئی تھی. جب عام دستور تھا پھر غلطی کس بات کی, کس بات کی لغزش؟ چونکہ ایک بڑے آدمی کا فعل تھا, اس لیے فوراً شہرت پکڑ گیا اور اس پر لوگوں نے حاشیے چڑھانے شروع کر دیے. اور یا سے طلاق کا مطالبہ یہ گمان کرنے کے لیے کافی تھا کہ داؤد علیہ السلام اس کی بیوی کی طرف میلان رکھتے تھے. توبہ والی بات ہے, توبہ کر چکے ہیں داؤد علیہ السلام. یہ آسان فقہ ہے مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی, ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر 78 پہ انہوں نے عنوان دیا ہے غیر اسلامی عقائد و خیالات. پھر اسی عنوان کے تحت صفحہ 83 پہ لکھتے ہیں 30 عقیدے پر پیغمبروں کو گناہوں سے پاک نہ سمجھنا اور ان کی طرف کسی برائی یا خواہش پرستی کی نسبت کرنا یا ان کو آسمانی کتابوں کا مصنف ماننا سراسر غیر اسلامی عقائد و خیالات ہیں. ہاں جی, پیغمبر کو گناہوں سے پاک نہ سمجھنا اور ان کی طرف خواہش پرستی کی نسبت کرنا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے مودودی نے کہ خواہش نفس کی وجہ سے, تو آپ کے اصلاحی کا فتویٰ کس پہ لگا؟ غیر اسلامی قائد والا آپ کے مودودی پر لگا ہیں جی. لگائیں فتویٰ اور پڑھیں شرکات کی عبارت, شرکات کی عبارت پڑھیں اور یوسف اصلاحی فتویٰ لگائیں آپ.